معروف صحافی اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ پاکستان کے بیشتر مسائل کی جڑ فوج اور عدلیہ کی جانب سے آئینی بے راہ روی کا راستہ اپنانا یا آئین میں متعین اپنی راہ سے بھٹک جانا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فوج کے ادارے نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس پہ اپنی یہ غلطی تسلیم کرتے ہوئے آئندہ کے لیے توبہ کا اعلان کیا ہے۔ ایسے میں اگر ڈی جی آئی ایس آئی جیسی ایک پریس کانفرنس عدلیہ کے نمائندے بھی کر دیں تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا اور پاکستان ہمیشہ کے لیے سیدھی راہ پر آ جائے گا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ آنکھ کی پتلی پر کوئی عکس ٹھہر نہیں پاتا، منظر بھگٹٹ بھاگ رہا ہے جیسے ہم تیز رفتار ریل سے باہر جھانک رہے ہوں۔ سپہ سالار کی رخصتی چند دن کی دوری پر ہے، لیکن ان کے جانشین کا نام ابھی تک ایک سربستہ راز ہے۔ اس دوران عمران خان کا نام نہاد لانگ مارچ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور اسلحہ سمیت اسلام آباد کی دہلیز پر آ بیٹھے ہیں۔ دن کو ٹرک پر چڑھنے اور شام کو گھر چلے جانے والے انقلابی نے صدر عارف علوی کو حکومت سے مذاکرات کا اختیار دے دیا ہے، لیکن حکومت نے خونی مارچ لے کر چلنے والے سے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر جونیئر جج لگائے جانے کے بعد چیف جسٹس بندیال نے عمران کو 25 مئی کے پرتشدد واقعات پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ ارشد شریف کا معاملہ اب پیچھے جا چکا ہے۔ رپورٹر صدف نعیم کنٹینر کے نیچے آ کر کچلی گئی اور اس کے لواحقین نے پرچہ درج کروانے سے انکار کر دیا۔ پنجاب اینٹی کرپشن نے دوست مزاری کو گرفتار کر لیا، لیکن خاتون اول کی دوست فرح گوگی کے خلاف کیس ختم کر دیا۔ ان خبروں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو چل رہا ہے۔ آنکھ کی پتلی پر کوئی عکس ٹھہر نہیں پاتا، لہٰذا کئی منظر ایسے بھی ہوں گے جو نظر انداز ہو گئے ہوں گے۔ حماد غزنوی ڈی جی آئی ایس آئی کی حالیہ پریس کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے میڈیا کے سامنے آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی رونمائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ دندناتا پھر رہا ہے اور اسے پٹا ڈالنا مقصود ہے۔ اگلی بات تو انہوں نے ایسی کی کہ شجر جہاں چہچہا اٹھا۔ انہوں نے فرمایا کہ فوج نے خود کو اپنے آئینی کردار تک محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں بلکہ ادارے کا متفقہ فیصلہ ہے۔ وہ کچھ اور بھی فرماتے رہے لیکن ہم سن نہیں سکے کہ ان کے اسی فقرے کی باز گشت ہمارے کانوں میں موسیقی گھولتی رہی اور دل سے بے اختیار پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ اس ضمن میں چند عاقبت ناندیش دوستوں کی نکتہ چینی سن کر دکھ ہوا، جو کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے اقرار کا معنی تو یہ ہوا کہ فوج نے پچھلے 75 سال آئینی دائرے سے باہر گزارے۔ ادارے کو اس پر خفت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، قوم سے معذرت کرنا چاہیے تھی، لیکن ہمارے نزدیک یہ فروئی باتیں ہیں، یہ جلد بازی ہے، یہ تبصرے غیر ضروری ہے، یہ واہ واہ کا وقت ہے، یہ پیچھے نہیں بلکہ آگے دیکھنے کا وقت ہے، یہ وقت دعا ہے۔ یا اللہ وطن کے سجیلے جوانوں کو اپنے عزم میں استقامت عطا فرما، آمین۔ حماد سوال کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو ان کی خطائیں یاد کروا کر کون شرمندہ کرتا ہے؟ ویسے بھی زبانی معافی تلافی کا کچھ مطلب نہیں ہوتا، ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ تو مسلسل عمل سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بھی فرمایا کہ وہ پروجیکٹ عمران پر پھر کبھی سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ ہمارے خیال میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، بلا شبہ پروجیکٹ عمران اسٹیبلشمنٹ کا ہی منصوبہ تھا، مگر صدقے دل سے توبہ کی جائے تو گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پروجیکٹ عمران ایسا کوئی خفیہ مشن تو تھا نہیں کہ اس پر مزید سیر حاصل بحث کی جائے۔ عمران کو اقتدار کی مسند پر ایک برہنہ سازش کے ذریعے بٹھایا گیا تھا، یہ کوئی راز تو نہیں ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی نے سارا پروجیکٹ بے لباس تو کر دیا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں گناہگاروں کو ننگا تو کر دیا تھا۔ فوج کے ادارے کی وتعظ و منتشا والی باوردی ٹویٹ ساری قوم نے پڑھ تو لی تھی، اب اور اس پر کیا بات کرے؟ اگر پروجیکٹ عمران خان کا کوئی گوشہ مہین سی چادر میں لپٹا رہ بھی گیا تو خان صاحب نے وہ بھی تار تار کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کی فائلیں دکھائی تھیں اور میں نے انہیں اپنے ایمان کا جزو بنا لیا۔ ویسے اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جب خان صاحب کو بشرا بی بی اور فرح گوگی کی کرپشن کی فائلیں دکھائیں تو موصوف نے معلومات اکٹھے کرنے والے ڈی جی آئی ایس آئی کا ہی تبادلہ فرما دیا تھا، یعنی رہ رہ کے ڈی جی صاحب کی آئینی دائرے میں لوٹ جانے والی خوشخبری کی مہک مشام جہاں میں پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان
अपने सुनहरी दौर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी सोची समझी राय में पाकिस्तान की बेशतर मसाइल की जड़ें यही बेराह रवी हैं, यानी मुख्तलिफ इदारों का आइन में मुतय्यन अपनी राह से भटक जाना। अब आप ज़रा तस्वुर कीजिए कि इसी नौ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया का कोई नुमाइंदा भी कर दे तो हम तो जिसको देखा है इसी को चूम लिया वाली कैफियत से दो चार हो जाएंगे। अदलिया के सुरखैल भी ऐलान कर दें कि हम आज से आइन के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और असर-ए-नौ आइन लिखने से गुरेज करेंगे। वज़ीर आज़म को घर भेजने के बजाय अपनी तवानाइयाँ हज़ारहा ज़ेर इल्तवा केसेस पर मुर्तकिज़ करेंगे और आज से निहाल हाशमी और इमरान खान पर एक ही कानून लागू करेंगे। अंदेशा है कि अगर ऐसा ऐलान हो जाने के बाद भी आवाज़ें उठेंगी कि अदलिया को जस्टिस मुनीर, अनवारुल हक, इरशाद हुसैन खान से साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा तक सबके आमाल पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हम इस वक्त भी यही मशवरा देंगे कि छोड़िए, आगे चलते हैं, क्योंकि मंजिल कब से हमारा इंतजार कर रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।